الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں زاہد محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل MFR آن لائن قرآن اکیڈمی کا سلسلہ رمضان کی عبادات۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے 25ویں روزے کی عبادات کا ذکر کیا تھا۔ آج ہم 26ویں روزے کی عبادات کا ذکر کریں گے۔ اس سے پہلے لیلۃ القدر پوشیدہ کیوں؟ تو ناظرین، اللہ عز و جل کی سنت کریمہ ہے کہ اس نے بعض اہم ترین معمولات کو اپنی مشیت سے بندوں پر پوشیدہ رکھا۔ جیسا کہ منقول ہے، اللہ عز و جل نے اپنی رضا کو نیکیوں میں، اپنی ناراضگی کو گناہوں میں، اور اپنے اولیاء رحمہم اللہ تعالی کو اپنے بندوں میں پوشیدہ رکھا ہے۔ اس کا خلاصہ ہے کہ بندہ چھوٹی سمجھ کر کوئی نیکی نہ چھوڑے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اللہ عز و جل کس نیکی پر راضی ہوگا۔ ہو سکتا ہے بظاہر چھوٹی نظر آنے والی نیکی اللہ عز و جل اس سے راضی ہو جائے۔ مثلا قیامت کے روز ایک گنہگار شخص صرف اس نیکی کے عوض بخش دیا جائے گا کہ اس نے ایک پیاسے کتے کو دنیا میں پانی پلایا۔ اسی طرح اپنی ناراضگی کو گناہوں میں پوشیدہ رکھنے کی حکمت یہ ہے کہ بندہ کسی گناہ کو چھوٹا تصور کر کے کر نہ بیٹھے، بس ہر گناہ سے بچتا رہے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اللہ تبارک و تعالی کس گناہ سے ناراض ہو جائے گا۔ اسی طرح اولیاء رحمہم اللہ تعالی کو بندوں میں اس لیے پوشیدہ رکھا کہ انسان ہر نیک حقیقی پابند شرع مسلمان کی رعایت و تعظیم بجا لائے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ ولی اللہ ہو۔ جب ہم نیک لوگوں کی دل سے تعظیم کریں گے، بدگمانی سے بچتے رہیں گے اور ہر مسلمان کو اپنے سے اچھا تصور کرنے لگیں گے، تو ہمارا معاشرہ بھی صحیح ہو جائے گا اور انشاءاللہ عز و جل ہماری عاقبت بھی سنور جائے گی۔ تو ناظرین، آپ نے سنا، تو یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے لیلۃ القدر کو پوشیدہ اس لیے رکھا کہ بندہ مومن رمضان المبارک کی ہر رات کو اللہ کی عبادت کرتا رہے اور لیلۃ القدر کو تلاش کرتا رہے کہ کیا خبر کون سی رات شب قدر کی رات ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ رات نصیب فرمائے اور صحیح معنوں میں ہمیں رمضان المبارک گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج ہم بات کریں گے 26واں روزہ، اس کے اندر کون کون سی عبادات کو شامل کر لیں۔ سب سے پہلے فجر کی نماز کے بعد دعائے جمیلہ 3 مرتبہ آپ اس کو پڑھ لیں۔ پھر بعد نماز ظہر سورہ فاتحہ 7 مرتبہ آپ اس کو پڑھ لیں۔ پھر بعد نماز عصر سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 17 مرتبہ آپ اس کو پڑھ لیں۔ پھر بعد نماز مغرب یا غنیو، اللہ تبارک و تعالی کا نام ہے، اس کو 100 مرتبہ آپ پڑھ لیں۔ بعد نماز عشاء سورہ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھیں اور اس کے بعد دعائے نجات 25 مرتبہ پڑھیں۔ قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ تو یہ دعا آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس طریقے سے آپ ان عبادات کو شامل کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس کی برکات آپ کو اور زیادہ نصیب فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں رمضان المبارک گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور لیلۃ القدر جیسی رات ہمیں نصیب فرمائے، اور جلد از جلد ہمیں اس وائرس سے محفوظ فرما کر اس سے نجات نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نیکسٹ ملتے ہیں اگلے روزے کی عبادات کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ ماہ رمضان الوداع الوداع، ماہ رمضان الوداع الوداع، ماہ